رات کو آپ نے سن گلاسز لگا، یہ کو کیا طریقہ کار ہے؟ ابھی ایک بہت بڑا بلوچستان کا خاندان ہے، انہوں نے مجھے آشیا کی یہ اینک بنائی 1,35,000 کی۔ دیکھیں مولوی صاحب، آپ کے جو اعمال ہم دیکھتے ہیں، آپ کے جو اقوال دیکھتے ہیں، آپ کے جو پوسٹ دیکھتے ہیں نا، کہ کوئی آپ کا عزت کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ پوری قوم تو میرے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کی میری گفتگو ہونی تھی، مجھے کربلا معلیٰ نجف اشرف وہاں سے آیا کہ یہ ہمارے نماز مغربین کا ٹائم ہے، اس لیے آپ اس کو 11 بجے لے جاؤ۔ مجھے آپ کی باتوں پہ بڑا شک ہے۔ اگر میں سیدنا علی پاک کے رب کی قسم اٹھاؤں پھر بھائی آپ کی کسی بات پہ اللہ جانتا میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ کل سے انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہوا ہے، میں سو نہیں سکا، اور اینڈ ٹائم پہ انہوں نے نیٹ بند کیے، جان بوجھ کے کنیکشن اپنے خراب کیے، اپنے بارے میں سب انہوں نے جھوٹ بتایا۔ مفتی صاحب، میں آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھوں، یمین میں آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ قسم جب آپ کہتے ہیں اگر دل میں اس کے خلاف نیت کریں تو یہ جائز ہے آپ کے ہاں؟ ہم نے جزیات میں بات نہیں کرنی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمائے 2 قسم کے آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے، ایک وہ عالم ہے جس نے حیا کے سب پردے چاک کر دیے۔ کہ آپ موضوع کی طرف آئیں کہ آپ شیعان علی ہیں یا ہم ہیں۔ اگر شیعہ کی تعریف یہ کریں کہ بھئی کہ آپ جو ہے نا ہر قسم کے بے حیائی کا ارتکاب کریں، لڑکیوں کے ساتھ، چھوکریوں کے ساتھ، ان کے ساتھ غلط قسم کے پوسٹ لگاؤ، تو مبارک ہو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قسم اٹھاتے ہیں۔ میں قسم دیتا ہوں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہ آپ کی پوسٹیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے، اپنی گناہگار آنکھوں سے ایک نہیں کئی۔ بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن۔ اچھا مجھے بتاؤ، ابو بکر کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ بھی قرآن ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ کہ ایک شخص ہے قرآن اس کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اتباع واجب ہے کیونکہ اس کے ہر بات حق ہے۔ دوسرا ہے جو 50 سال تک بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن ابو بکر کے ساتھ ہے۔ اوکے، یہ ہمارے آپ کو کچھ ہنسانے کے لیے مفتی صاحب تشریف لائیں۔ یہ آ گئے جی، آ گئے مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، او کیا حال چال ہے مفتی السلام صاحب؟ علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں حضور والا؟ خیرت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ نے جو زلفیں رکھی ہے نا، اس پر آپ کو مبارک ہو۔ آپ بھی رکھے نا، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کیوں وہ جنا کیا پہنا، قرقلی پہنا؟ میری زلفیں اس لیے نہیں ہے کہ سیدنا علی پاک کی بھی زلفیں نہیں تھی۔ تو چشمے کیوں لگائے اتنے؟ رات کو آپ نے وہ سن گلاسز لگائے، یہ کو کیا طریقہ کار ہے مولوی صاحب؟ نہیں، یہ ہمارا، یہ دیکھو تو آپ کی برکتیں دیکھو۔ ابھی ایک بہت بڑا بلوچستان کا خاندان ہے، انہوں نے مجھے آشیا کی یہ اینک بنائی 1,35,000 کی۔ انہوں نے کہا آج آپ کی گفتگو ہونی ہے محترم حسن اللہ یاری صاحب سے، اور دیکھو انہوں نے مجھے سوٹ پہنایا کالر والا، حالانکہ میں کبھی کالر والا سوٹ نہیں پہنتا۔ ان کو پتا تھا کہ آپ کا کالر والا اور کالے رنگ کا ہوتا ہے، انہوں نے مجھے بھی کالے رنگ کا سوٹ پہنایا، کالر والا پہنایا، 1,35,000 کی یہ اینک بنائی آشیا کی۔ مجھے تعجب ہے ان کہ آپ کے ان باتوں سے۔ دیکھیں مولوی صاحب، آپ کے جو اعمال ہم دیکھتے ہیں، آپ کے جو اقوال دیکھتے ہیں، آپ کے جو پوسٹ دیکھتے ہیں نا، کہ کوئی آپ کا عزت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ واقعی یہ حقیقت ہے، مجھے تو شک ہے آپ کی باتوں پر۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ پوری قوم تو میرے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کی میری گفتگو ہونی تھی، سنے ہم سے نہیں، قوم ان کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ساتھی بتائیں گے کہ آپ کی ہماری گفتگو ہونی تھی 9 بجے پاکستانی ٹائم۔ مجھے کربلا معلیٰ نجف اشرف وہاں سے آیا کہ یہ ہمارے نماز مغربین کا ٹائم ہے، اس لیے آپ اس کو 11 بجے لے جاؤ۔ 11 بجے کا مجھے ٹائم تو مقرر ہوا تو شیخ صاحب دیکھیں، جو شخص کربلا جاتا ہے، مولا کے حرم کی زیارت کرتا ہے نا، اور پھر وہ آپ کی جو پوسٹیں لگتی ہیں نا، وہ اس جیسا آدمی آپ کو کال کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے آپ کے باتوں پہ بڑا شک ہے، تردید کی نگاہ سے۔ اچھا، اگر میں سیدنا علی پاک کے رب کی قسم اٹھاؤں پھر؟ نہیں، جب آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے تو آپ کے قسم پہ کیا اعتبار ہے؟ آپ کے ہاں تو وہ ہے نا، آپ کے ہاں جو احناف ہے نا، قسم میں دیکھیں شیخ صاحب، نہ علی پاک پہ اعتماد ہے، نہ علی پاک کے رب پہ اعتماد ہے، نہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب پہ اعتماد ہے۔ آپ کو کس پر اعتماد ہے؟ مفتی صاحب، میں آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھوں۔ آپ احناف کے ہاں، آپ کے فقہ میں ایک یمین جو ہے، جس کو قسم کہتے ہیں نا، یمین میں آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ قسم جب آپ کہتے ہیں اگر دل میں اس کے خلاف نیت کریں تو یہ جائز ہے آپ کے ہاں نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہم نے جزیات میں بات نہیں کرنی آج۔ آپ کا ہمارا تو آپ کے قسم پہ پھر کیا اعتبار؟ شیعان علی ہے یا آپ شیعان علی ہو، اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو بسم اللہ، اور اگر بھاگنا ہے، فرار اختیار کرنا ہے تو پہلے بھی آپ 5 مہینے میں آپ کی انتظار میں رہا، قوم سنتی ہے مجھے۔
جب قوم سنتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی سنتے ہیں. آج میں نے گفتگو کا آغاز اس سے کیا کہ آپ کو زلفوں کی مبارک ہو. میں نے اس سے تھینک آغاز یو. کیا کہ میں نے بھی کالر والا سوٹ پہنا ہے تاکہ آپ کا اور ہمارا جو ہے نا ایک طرح کا یگانگت ہو جائے، اتحاد. اب آپ ساری سے باتیں جو ہے نا وہ بڑے منفی انداز میں کر رہے ہیں. اگر مثبت انداز میں گفتگو کرنی ہے تو اس موضوع پہ آتے ہیں کہ شیعان علی ہم ہیں یا آپ ہیں. اور وہی اور شیخ صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں آپ کے منفی انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ نے کہتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں. اور بھائی جب آپ کی فقہ میں یہ ہے کہ آپ جھوٹی قسم کھانا وہ کھا سکتے ہیں تو پھر قسم کا کوئی اعتبار نہیں رہا نا. آپ قسم کو چھوڑیں، موضوع آپ کا میرا ہے کہ شیعان علی آپ ہیں یا ہم ہیں، اس پر گفتگو کرنی ہے. شیعان علی آپ ہیں یا ہم ہیں، وہ بھائی آپ شیعہ کی تعریف کریں نا. اگر شیعہ کی تعریف یہ ہے کہ بھائی آپ ہر قسم کا حد کے حرمت چھوڑ دیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا. میں آپ کو سناتا ہوں، آپ ناراض نہ ہوں. حدیث سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں حدیث میں سنا. سنوں گا میں صبر والا آدمی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ظہری رجلان عالم متحتک و جاہل متنسک. فرمائے دو قسم کے آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے، میری کمر توڑ دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک عالم متحتک، ایک وہ عالم ہے جس نے حیا کے سب پردے چاک کر دیے، نہ حیا نہ شرم، ہر قسم کے کام کرے. اور دوسرا وہ جاہل متنسک، اور وہ ایک دوسرا جاہل جو عبادت گزار بن گیا ہے، مقدس بن گیا. اس کو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ سب سے اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ تر سمجھتا ہے. تو عرض یہ ہے میرے شیخ صاحب، اگر شیعہ کی تعریف یہ ہے نا، اب بات تو کرنے دینا. موضوع کی طرف آئیں. میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں نا. کہہ رہا ہوں کہ آپ موضوع کی طرف آئیں کہ آپ شیعان علی ہیں یا ہم ہیں. دیکھیں وہ عرض یہی ہے کہ اگر شیعہ کی تعریف یہ کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ تصویر اٹھاؤ. ابراہیم، اب سن لو نا، اگر شیعہ کی تعریف یہ کریں کہ بھئی کہ آپ جو ہے نا ہر قسم کے بے حیائی کا ارتکاب کریں، لڑکیوں کے ساتھ، چوکریوں کے ساتھ، ان کے ساتھ غلط قسم کے پوسٹ لگاؤ، تو مبارک ہو آپ کو جی. ٹھیک ہے نا. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قسم اٹھاتے ہیں غلط بجائے. یہ آپ کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اچھا آپ سنیں، میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، آپ ذرا دماغ کو صاف کریں. بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. اچھا چلو. اچھا اب جو سیدنا علی پاک اور قرآن پاک ایک ہی چیز ہے، تو سیدنا علی حافظ قرآن تھے. اچھا مجھے بتاؤ ابو بکر کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ بھی قرآن ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ابو بکر میں کے ساتھ آ جاتا ہوں. نہیں اصل بات یہی ہے نا. سنے ذرا 5 منٹ سن لو نا. آپ کا میں روٹ درست کر رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے الحق مع علی و علی مع الحق، القرآن مع علی و علی مع القرآن. یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، لیکن آپ بتائیں کیا آپ کا یہی عقیدہ ابو بکر عمر کے متعلق بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ اسی او شیخ صاحب، آپ اسی کی تصدیق کرو کہ آپ کے ہاں قرآن پاک اور علی پاک، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی بالکل میں نے کہہ دیا نا، تصدیق کر دی نا میں نے. اب اس کے بعد یہ بتاؤ، سنو یہ نہج البلاغہ سیدنا علی پاک کے خطبات ہیں، آپ کے مکتوبات ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ نہج البلاغہ جو ہے نا، اب آپ کے 2-3 سوال کا جواب میں نے دیا نا، آپ بھی ایک سوال کا جواب دے دیں. یہ نہج البلاغہ جو ہے نا، یہ آپ میرے ساتھ چلیں. سنے میں آ رہا ہوں، ابو بکر پہ آ رہا ہوں 3 منٹ کے بعد. پہلی بات یہ ہو گئی کہ آپ کا ہمارا مشترکہ عقیدہ ہو گیا کہ قرآن اور علی ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اب میں نے دوسرا سوال کیا کہ سیدنا علی پاک حافظ قرآن تھے. وہ ابھی علامہ صاحب یہ تو میں نے کہہ دیا نا کہ بھائی ان کے علاوہ کوئی حافظ قرآن ہے ہی نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں، ایک منٹ چالاکی کر رہا ہے، چالاکی آگے چل. اب آگے چلو. نہج البلاغہ آپ کے ہاں اس کی کیا اہمیت ہے بتائیں. یہ اس کی اہمیت میں بتاتا ہوں. یہ آپ نے جو کہا نا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ آپ جو پوسٹیں لگاتے ہو، یہ کیا یہ سب جعلی ہے؟ یار میں نہیں لگاتا. دیکھیں میں آج بھی یہ چوکریوں کے ساتھ غلط قسم کے پوسٹ لگاتے ہو. آپ کہتے ہیں چھوٹا فون لے کے آئے ان کا، کہتے ہیں یہ
ہیں جی. اچھا اب یہ بتاؤ کہ نہج البلاغہ کی شرعی قانونی آئینی مستند معتبر ہونے کے حوالے سے اس کی اہمیت آپ کے ہاں کیا ہے؟ نہیں، نہج البلاغہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نہج البلاغہ منسوب جی خطبے فرمائیے، ہیں. بے پیار سے ہاں. بات کریں ہم. پیار ہی سے ہے نا، ہم نے کون سی غلط بات کی ہے؟ علامہ جی صاحب، فرمائیں. نہج البلاغہ جو ہے نا وہ منسوب ہے، ان میں خطبے، کلمات قصار اور خط جو ہے منسوب ہے مولا امام علی علیہ السلام سے، لیکن وہ سب جو ہے معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان میں سے بہت سارے اچھا. معتبر ہیں اور کچھ غیر معتبر ہیں. جی اب ایک منٹ، اچھا. وہ اپنے آپریٹر صاحب آپ سے بات کرنا ہے. آپریٹر آ جاؤ، کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ آپریٹر سو گیا. جی سر بتائیں، سنائیں مزید. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس علی پاک کے کیا لگتے ہیں؟ وہ چچا کے لڑکے ہیں نا. نہیں، مقصد ہے چچا زاد بھائی کزن ہے نا. ہاں چچا کے لڑکے ہیں، چچا زاد کزن ہے. اچھا ان کی تفسیر کی کیا حیثیت ہے آپ کے ہاں؟ تفسیر ابن عباس کی غیر معتبر. اچھا غیر معتبر ہے. اب اہل بیت کے اندر سیدنا امام حسن پاک، ان کی شان آپ کے ہاں کیا ہے؟ ابھی آپ نے 5-10 انٹرویو لے لی نا، 5-10 سوال. ہاں بتاؤ جی کیا کہہ رہے ہیں انٹرویو، وہ اپنے آپریٹر، آپ کی آواز آئی ہے. میں بتاؤں مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بیٹے میں اسی طرح چل رہا ہوں نا، سیدنا صدیق اکبر پہ پہنچتا ہوں نا. تفسیر ابن عباس ہو، یہ نہج چودھری عثمان البلاغہ صاحب ہو، ہے نا، ان کو عثمان قرآن سے زیادہ پیار مجید ہو ہو. گیا. اچھا اب آگے چلو. حضرت سیدنا امام زین العابدین کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام زین، ان کی وجاہت، ان کی ثقافت، ان کی فقاہت کیا ہے آپ کے ہاں؟ وہ جو ہے نا وہ آپ بتاؤ جی، بتائیں چودھری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ مفتی صاحب بہت قابل احترام ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی اس طرح کی تصویر نہیں لگائی. انہوں نے کہا کہ کوئی قسم اٹھائے، میں قسم اٹھاتا ہوں. مفتی صاحب نے تصویر سٹیٹس پہ لگائی ہوئی تھی، اور ایک مفتی صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ 4 لڑکیاں تھیں، اور یہ ہفتہ یا 10 دن پہلے کی بات ہے. اس کا اسکرین لوگوں نے شیئر کیا تھا. مفتی صاحب میں قسم اٹھا رہا ہوں، علامہ صاحب کی جگہ میں جو قسم اٹھا رہا بات آپ کہہ رہے ہو یہ میری سالگرہ کی مناسبت سے خواتین نے خود بنائی، میری تصویر ساتھ لگائی. اس کے اوپر جو ہے یہی بات تو میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر فاسق کی طرف سے کوئی معاملہ ہے تو فتبینوا. اچھا اب ذرا ترتیب سے ہمیں چلنے دیں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے کہ شیعان علی کون. سب سے پہلے ہو گیا قرآن پاک اور علی پاک ایک، پھر ہو گئی نہج البلاغہ، پھر ہو گئی عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ابن عباس، پھر حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کے بیٹے حضرت امام زید کی مسند. ان چاروں کو سامنے رکھ کے نہیں، زید کے مسند کو ہم نہیں مانتے ہیں. زید کی مسند کو، مسند زید وہ زیدیوں کی کتاب ہے. چلے علامہ صاحب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. شیخ صاحب، علامہ مفتی علامہ صاحب، شیخ صاحب، میں آپ کو کیا کہہ دوں؟ علامہ صاحب، مفتی صاحب، طالب علمانہ سوال. اب ذرا علمی گفتگو کرتے ہیں. خود لفظ علامہ کے اندر شرک نہیں ہے؟ نہیں، اجازت فرمائیں، وہ آتے ہیں شرک کا چھوڑ دیں. ٹھپا تکفیر بہت ہے. پہلے آپ بات کریں. تکفیر بہت ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دیکھیں علامہ صاحب میرے سوال کو غور سے سنیں، اچھی طرح سے سنیں. دیکھیں آپ کا مذہب ہے تضادات اور تناقضات کا مجموعہ، یعنی آپ کے ایک بات دوسری بات سے بنتی نہیں. آپ کی کتابیں بڑی پڑی ہیں اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کے احادیث سے، کہ میرے اہل بیت کی اتباع کرو، میرے اہل بیت کی تصدیق کرو، میرے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرو، امام علی علیہ السلام کی اطاعت کرو. اور پھر آپ کی جو ہے، آپ خود کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، حق اور قرآن ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ جو ہے پہلا خلیفہ ابو بکر کو مانتے ہیں. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کیا ابو بکر کے لیے بھی یہی فضائل ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ابو بکر کے ساتھ یہ فضائل ثابت ہے تو ہمیں دکھاؤ. اجازت دے وہ دکھاؤ بھائی کہ ابو بکر قرآن کے ساتھ. اجازت، بات سنیں نا، آخر تک سنیں. میں سن رہا ہوں. سناؤ جناب کہ ابو بکر کے ساتھ بھی یہی فضیلت ہو کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، یا وہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے. یہ ہمیں سنا دو، اپنی کتابوں سے دکھاؤ. اگر نہیں ہے تو اللہ پلیز سن لیں. تو پھر یہ تو نہیں ہوا نا کہ بھائی اب سن لو نا بھائی، ایک دفعہ اب نہ بولے نا، اب سن لیں بھائی. جب آپ انگلی تسلی کرے نا، جب آپ انگلی کریں گے بولے آپ. میں نے ابھی انگلی نہیں کیا. تو آپ سے سوال یہ ہے، دیکھیں شیخ صاحب،
کہ ایک شخص ہے قرآن اس کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اتباع واجب ہے کیونکہ اس کے ہر بات حق ہے. وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. دوسرا ہے جو 50 سال تک بتوں کی پوجا کرتا رہا یار، اس کے لیے فضائل نہیں ہے، اور آپ اس کو نمبر 1 مانتے ہو. اب بولو. نہیں بولو نا. یہ ظلم ہے. یہ دیکھیں شیخ صاحب، ابھی آپ سے کیا توقع، میں مشائخ سے توقع کرتا ہوں، علماء اہل سنت سے، کہ بھائی باز آ جاؤ، دیکھو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کچھ عزت بناؤ، کچھ آبرو بناؤ. اگر علماء کرام جھوٹ بولتے رہیں گے، اگر علماء کرام توجیہ کریں گے اباطیل کا اور تضادات کا اور خرافات کا، تو عوام کا سارا گناہ آپ کے لوگوں کی گردنوں پر ہے، علماء مفتیان پر. اگر علماء آ جائیں بھائی حق کا اقرار کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو ان کا سنت ہے، جو انہوں نے جن کو خلفاء بنائے، جن کو ائمہ بنائے، جن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا، اگر اقرار کریں، ٹھیک ہے نا، تو امت سے سارا اختلاف اٹھے گا بھائی. تو عرض یہ ہے کہ میں نے آپ سے کوئی سوال ہے ہی نہیں بھائی، کیونکہ اب مجھے پتا آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بس یہ ہے کہ بھائی آپ کو دیکھ کر ہمیں بڑا ہی رحم آتا ہے کہ بھائی دیکھو ایک طرف سے کچھ کہتے ہیں پھر نمبر 1 کسی اور کو مان رہے ہیں. یہ ہے بھائی کہ نہیں؟ میں بولوں؟ بولو. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہاں کون تھا؟ ابھی دائیں بائیں نہیں جانا، ورنہ میں نے اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کرنا ہے اور 7 کتابوں سے ثابت کرنا ہے کہ غار ثور کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر سے بھاگنے نہیں دینا آپ کو. دوسرے نمبر پہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، آپ تو حافظ قرآن ہی نہیں ہو، میں تو الحمدللہ علی والا قرآن پڑھ رہا ہوں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. علی والا میں ہوں جس کے سینے کے اندر وہی قرآن ہے جو علی پاک کے پاس موجود ہے. تمہارے اندر تو قرآن ہے ہی نہیں. ذرا آیت پڑھ کے بتاؤ مجھے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، صرف 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. آپ سن لو قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی، آیت نمبر 1 جو آیا یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان اذ اخرجہ الذین کفروا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن ابو بکر کے ساتھ ہے. یہ ابو بکر قرآن کے، اس میں قرآن کے اندر جب ابو بکر کی شان بیان ہو رہی ہے اور قرآن علی والا ہے، مانا یہ ہوا کہ علی پاک صدیق اکبر کی شان بیان کر رہے ہیں. مولوی صاحب آپ کے اندر جو تعصب ہے نا، وہ آپ کو سننے نہیں دے رہا. آپ کے اندر جو تعصب ہے نا، سنو، آپ میرے وَأُشْرِبَتْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلُ. دیکھیں ایک دفعہ بات ہمیں بھی کرنے دو شیخ صاحب، ہمیں بھی بات کرنے دو. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو اس کا جواب نہیں لیں گے؟ میں بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، بولے. ہاں سن رہے ہیں. دیکھیں قرآن نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیل نے توبہ کر لی، وہ بت پرستی کی نا، گوسالہ پرستی، جو عجل پرستی ہے، بچڑا پرستی، اس کے بعد توبہ کر لی. اس کے بعد وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اس کے بعد کئی سال بعد اللہ تعالیٰ نے طور ان کے اوپر اٹھایا. قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل. ان کے دل میں آخر تک اگلان کے توبہ بھی کیا تھا ان لوگوں نے بچڑا پرستی سے، لیکن بچڑے کی محبت باقی تھی. اب آپ کے دل کے اندر نہ ایک طرف سے کہتے ہو کہ قرآن امام علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اور دوسری طرف آپ کے اندر ہے محبت کسی اور کو نمبر 1 سمجھتے ہو. آپ سے جو سوال کیا گیا تھا، کیا کہیں آپ کے پاس یہ حدیث موجود ہے، قرآن کی کوئی آیت موجود ہے کہ قرآن ابو بکر کے ساتھ ہے، ابو بکر قرآن کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے جو پڑھا ہے نا وہ غار میں تھا. غار میں تو بہت سارے لوگ آئے ہیں. غار افضل ہے یا خانہ کعبہ افضل ہے؟ غار افضل ہے یا پلیز آپ نے سننا ہے، غار افضل ہے یا نہیں بریک نہیں ہے. غار افضل ہے یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ مسجد نبی میں، مکہ میں، حرم میں، کعبہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر بھی آ کے بیٹھتے تھے نا. یہ غار میں ہونا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے قرآن اس کے پاس ہے، قرآن اس کے ساتھ ہے، حق اس کے پاس ہے، حق اس کے پاس، بس کہ جو آئے غار پڑھی ہے نا، فَأَنزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. سکینہ مومن پہ نازل ہوتا ہے، منافق پہ نازل نہیں ہوتا. غار میں سکینہ اس ساتھ والے پہ نازل نہیں ہوا، حالانکہ اللہ بخیل نہیں ہے،
اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں کہ سکینہ اس پہ بھی نازل کر. تو غار کی جو آیت ہے وہ اس کا فائدہ ہی نہیں آپ کا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. کس نے بولا یہ ابو بکر ہے جی؟ کون ہے؟ اب میں بتاتا ہوں ابو بکر کے والد صاحب کیا کرتے تھے شیخ صاحب. ابن ابی قحافہ. ابو قحافہ صاحب آخر تک اندھے ہو چکے تھے نا. وہ ابو بکر اتنا مالدار آدمی اگر تھا تو اس کے والد صاحب، میں بتاؤں تاریخ میں وہ کہنے کا ہی نہیں، مجھے شرم آتا. لو آپ اپنی بے حرمتی آپ کہیں گے گالی دے رہا. اگر یہ اتنا مالدار، میری نہیں ہو رہی، آپ سیدنا علی آپ پاک کی بے حرمتی بات کر رہے ہو. بات کرنے دیں بھائی. بولے بولے بولے. آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے بڑے مال دیے ہیں جی، اور اتنا مالدار تھا. تو آپ کے ہاں جو صحیح حدیث ہے کہ اپنے اندھے باپ کا وہ ملازمت کیا کرتا تھا اس کا والد صاحب. لوگوں میں نہیں بھی کہتا کیونکہ شیخ صاحب پھر وہ بھئی وہ ملازمت بہت غلط قسم کی ملازمت تھی اس کے والد کی، بہت غلط جگہ پہ. ٹھیک ہے نا. اس اندھے باپ کا مال چوری کر، ان کے پاس صحیح حدیث ہے، چوری کر کے شب ہجرت وہ بھاگ گیا مدینہ. اور بھائی جو اپنے باپ اگر اتنا ہی مالدار تھا نا تو احادیث میں تو یہی ہے کہ اگر باپ آپ کا مشرک بھی ہے اس کا صلہ رحم واجب ہے، اس کو کیوں مدد نہیں کیا اس نے؟ یہ آپ سیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ آپ زبردستی کہہ رہے ہیں ابو بکر ہے. کوئی شہ حدیث دکھایا نا، کوئی صحیح حدیث دکھایا، یہ ابو بکر ہے. ہمارے ہاں یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ابو بکر ہے ہی نہیں جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اثر کیا، نتیجہ کیا ہوا میرے محترم ناظرین؟ محترم بس 20 سیکنڈ پھر میں ختم. ہاں ٹھیک ہے. ازداد کا مجموعہ، تناقضات کا مجموعہ، کانٹرڈکشنز کا مجموعہ ان کا مذہب ہے جی. اور یہ ان کے مذہب میں مولا علی اعظم حق کے ساتھ ہیں، مولا حق ان کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے. اور ایک ایسا شخص ہے جس کو پاس نہ قرآن کا علم ہے، جس کو خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ظالم سمجھتے تھے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے آخر تک ان سے بات نہیں کی ہے اور ان کو غاصب فدق سمجھتے تھے. یہ ان کو پھر نمبر 1 سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑی میں بولوں؟ بات ہے. آپ بولیں نا شیخ صاحب، اپنے وہ پوسٹ کے متعلق بولیں. وہ اہل بیت کو چھوڑیں، ابو بکر کو بھی چھوڑیں. آپ کی جو پوسٹ لگی چوکریوں کے ساتھ، سنیں چوکریوں کے آپ ساتھ جو پوسٹ فرمان کے مطابق سنیں. شفقت عباس، ایک بھائی آپ سے سوال ہے. شفقت بھائی، عباس بھائی سوال کرو شیخ صاحب سے. اچھا آپ میری بات توجہ سے سنیں. توجہ سے. شفقت ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. شفقت بھائی جی بات کریں. ایک منٹ قاری صاحب، 1 منٹ. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت کرم. آپ کی مہربانی. 4-5-6 مہینے سے حسن اللہ یاری صاحب کا دیدار نہیں ہو رہا تھا، آج دیدار ہو گیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. بنڈل آف تھینکس. اچھا ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں. یہ ٹوپی آپ نے قائد اعظم والی پہنی ہوئی ہے، اینک آپ نے ماشاءاللہ بچوں والی پہن لی ہے. یہ آسٹریا سے آئی ہے. کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب، میں خدا کو، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں یہاں کے ہر حالات کو دیکھتا ہوں، سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، ہر مولوی کو سنتا ہوں وہ کیا کیا بولتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. میں قسم دیتا ہوں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہ آپ کی پوسٹیں میں نے اپنی ان آنکھوں سے، اپنی گناہ گار آنکھوں سے، ایک نہیں کئی، یہ تو ان کو تو ایک آدھ پوسٹ کا پتا ہوگا نا، میں نے آپ کی قندیل بلوچ والی ساری پوسٹیں دیکھی بھی ہیں. اس کے قتل کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی سارا دیکھا ہے. پھر آپ کے اپنے حلقے نے، آپ کے اپنے مولوی صاحبان نے آپ کو جو مسجد سے نکالا وہ بھی میں نے سارا دیکھا ہوا ہے. یہ باتیں چھوڑیں اور آپ مناظرہ کرنے نہ آیا کریں. ویسے گپ کے لیے 2 منٹ کبھی ٹائم ملے تو آ جایا کریں. صاحب میں نے آپ کی ساری بات سن لی. خدا کی قسم نجف اشرف سے کربلا معلی پہ جو لانتیں پڑھ رہی ہے وہ حسن اللہ یاری پہ پڑھ رہی ہے، شفقت پہ پڑھ رہی ہے، مجھ پہ نہیں پڑھ رہی. میں تو اس دفعہ جا رہا تھا مشق کے اندر، میں اس دفعہ جا رہا تھا چیلم کے اندر، اس دفعہ میں نے لاہور کے 2 امام بارگاہوں میں اہل بیت کی شان سنائی ہے. آپ ہر آدمی سے پوچھ لیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص جو بیٹھا ہے جس کو میں زلفوں کی تعریف کر رہا ہوں، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے. اس کا کسی طرح بس کریں شفقت صاحب وہ بات عقل والی ہے، وہ کرو. مناظرہ یہ ہو رہا ہے، علمی گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہم شیعان علی ہیں یا آپ لوگ شیعان علی ہیں. کیا باتیں نہیں بن سکتی؟ اس لیے قندیل بلوچ بھی آ گئی فلانی. آپ میرے مولا کا نام نہ لیا کریں. آپ اپنے صحابہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟
مانتے آپ ان کو، دین آپ ان کا لیتے ہو، سارا کچھ آپ نے ان کو سمجھا ہوا ہے، آپ نام بار بار ہمارے مولا کا لیتے ہو، آپ کی زبان سے جچتا ہی نہیں ہے، آپ کا کردار ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے مولا کا نام بھی لے سکیں. صدیق اکبر کی شان بھی موجود ہے، نہج اور شیخ البلاغہ صاحب، میں بھی موجود علامہ ہے، صاحب، شیخ صاحب، تفسیر ابن شیخ صاحب، عباس میں بھی موجود ہے. مفتی صاحب، مفتی قوی صاحب، ہاں آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے، دیکھیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ نے قسم کھا ہے کہ پوسٹیں جعلی ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ نے کیوں جھوٹی قسم کھائی ہے؟ اس کو ختم ہو گیا. چلو آپ کے ساتھ کی قسم، آج کے بعد یہ پوسٹیں ختم. اب آ جاؤ اپنے علمی گفتگو کے ذریعے. تو ابھی اگلی جھوٹ دفعہ بولا نا، 15 دن کے بعد ابھی آپ نے سنیں. جھوٹی قسم کھائی ہے نا، ابھی آپ نے جھوٹی قسم کھائی کہ پوسٹیں آپ کی نہیں تھی. میں وہی بات تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اور ہم، یہ 4 کتابیں چلے آپ کے شیخ پاس صاحب، بھی ہوں. سنیں میرے پاس معافی بھی دے ہوں دے گی. سن لیں. شیخ صاحب. اب آپ نے ایک اچھی بات کی ہے تو اس کو سنو. قرآن حکیم، نہج البلاغہ، تفسیر ابن عباس اور سیدنا امام زین العابدین کے فرزند حضرت امام زید کی نہیں، مسند موضوع آپ گفتگو میرے آپ پاس بھی ہیں، ہوں گی، موضوع آپ آپ کے ہیں. پاس بھی ہوں گی. دیکھتے ہیں کہ ابو بکر کے بارے میں مسند امام زید کیا کہتا ہے، نہج البلاغہ کیا کہتا ہے، تفسیر ابن عباس کیا کہتی ہے. اگر تفسیر ابن عباس کہے کہ اچھا شیخ صاحب، علامہ صاحب، علامہ صاحب، وہ ابو بکر، پھر آپ کے لیے کیا جواب ہوگا جو ہے منہ کالا علامہ ہونے صاحب کے؟ یہ بتائیں، علامہ صاحب آپ کے اولاد کتنے ہیں، بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں. جوان ہوں گے نا، بڑے ہوں گے؟ ماشاءاللہ میں اس وقت پڑھنانا بنا ہوا ہوں. بیٹی بھی ہے یا بیٹے صرف بیٹے ہیں؟ دونوں ہیں، اور الحمدللہ دادا بھی شیخ ہوں، صاحب، نانا علامہ بھی صاحب، ہوں، پڑھنانا مفتی بھی صاحب، ہوں. مفتی صاحب، یہ جب آپ کے پوسٹیں آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ آپ وہ ان کو آپ کو سناتے نہیں کہ میرے بابا یہ آپ بچے، نے کیا کیا؟ ہاں. بات یہ ہے کہ جو بات اب میں کہہ رہا ہوں، آپ صدیق اکبر کی شان ہو تو کہتے صدیق ہیں یہ اکبر کو معافی چھوڑے ہے. بھائی، اور جب حضور اپنا نہیں بتائے گا. میں کہہ رہا ہوں آج کی گفتگو کے بعد آپ کی ہماری گفتگو صرف علمی ہوگی، اور میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا انہی 4 کتابوں میں سے. ایک سیکنڈ مفتی صاحب مجھے اب سنیں آپ. علامہ حسن اللہ، آگا جان میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، بات کریں. آگا جان میری آواز. علامہ مفتی عبد البقی یہ کبھی صاحب، کبھی دنیا جہاں کی لانتیں آپ پہ پڑی ہیں، سب سے بڑے لانتی انسان آپ ہیں، اور سب سے بڑے گھٹیا آپ ہیں. کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کا سکینڈل نہیں ہے. آپ انتہائی بے غیرت قسم کے انسان ہیں. جو آپ نے الفاظ کہے ہیں شیخ کی گستاخی میں، فوراً واپس لیں آپ، نہیں تو نیکسٹ ٹائم ہم آپ کو کسی پروگرام میں نہیں لیں گے. آپ کی ہمت کس طرح ہوئی ہے کہ آپ شیخ کی توہین کریں؟ ہم نے آپ کو توہین کرنے کے لیے بلایا تھا؟ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں آپ جیسے لوگ آپ سے بات کریں. آپ جب تک معافی نہیں مانگیں گے ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. یہ اپنا مائک کھول دو شیخ صاحب، آپ کا مائک آپ نے اپنے آپ کو میوٹ کیا ہے نا، آپ ان میوٹ کرو اپنے آپ کو. ہاں بولو شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ نے کیوں غلط بات کیا؟ صرف 1 منٹ. آپ اور میں ان 4 کتابوں میں سے قرآن مجید، کتابوں کو چھوڑیں فی الحال، نہج کتابوں کو چھوڑیں. البلاغہ، او شیخ تفسیر ابن صاحب، عباس اور مسند امام زید. اس سے معافی مانگے. آپ نے جو بکواس کی ہے اس میں معافی مانگے. آپ نے کیا بکواس کی ہے؟ اس درمیان میں کتے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ میری بات زلفوں والوں سے بات ہو رہی ہے، اس درمیان میں کون آ گئے؟ یہ حریم شاہ سے چپیڑے آپ نے کھائی ہیں، حریم شاہ سے آپ نے چپیڑے میں کھائی ہیں. کہتا ہوں حریم شاہ تمہاری بہن ہے نا، تمہارے اوپر بھی لعنت، حریم شاہ پر بھی لعنت. میری بات جناب، بات ہو رہی ہے حسن اللہ یاری سے، قوم حسن اللہ یاری، اور میری بات سننی چاہتی ہے. تم درمیان میں پتہ نہیں. آپ کی ضرورت کس طرح ہوئی توہین کریں؟ یہاں توہین نہیں، ہم نہیں کرنے دیں گے بھائی. ہمیں کروڑوں کا نقصان ہوتا ہے. شیخ حسن اللہ یاری کی توہین اسی کے پلیٹ فارم میں بیٹھ کے کوئی الو کا پٹھا آ کے کر دے، یہ ناممکن ہے. بات ٹھیک نہیں ہے نا؟ کرتا یہ دوں گا. آپ اپنے الفاظ واپس لیں. آپ اپنے الفاظ واپس لیں گے. آپ نے جو شیخ کی بدتمیزی کی ہے، بے ادبی کی ہے، یہ الفاظ آپ نے واپس لیں گے تو بات آگے ہوگی. ہم نہیں تو کسی بات کا اگلے 15 دن کے اندر قرآن حکیم اور نہج البلاغہ. نہ پہلے معافی، الفاظ واپس لیں. آپ نے عبد القوی صاحب، واپس لیں گے تو مفتی قوی صاحب، 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 1 منٹ، مفتی قوی صاحب آپ سنیں. اب آپ 1 منٹ کے لیے آپ بات سنیں کہ ہمارے آپریٹر صاحب آپ سے کیا، آپریٹر صاحب صرف مختصر 1 منٹ میں آپ ان سے بات کریں تاکہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے، آپ کی بات ان کو سنائی نہیں دے رہی. اب ان کے بغیر مداخلے کی ان کی بات سنیں. کہہ رہا ہوں، آپ نے جو حسن اللہ یاری کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اپنے الفاظ واپس لیں، معافی مانگے. یار میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو حسن اللہ یاری کو بیٹا کہہ رہا ہوں.
میں تو حسن اللہ یاری کو یہ آنے بیٹا کیا ہے دیتا آپ ہوں نے؟ میں جب یہ آپ نے اشرف بیٹا والے کیا ہے؟ کربلا محلہ والے ان کو نہیں مانتے سن لینا ایک منٹ سن لیں ان کی بات. میرے اوپر تو نہ ڈالو. آپ اسرائیلی ایجنٹ ثابت کریں گے، آپ ثابت کریں. اچھا چلو ایک جملہ سنو. آپ یہاں ثابت حسن کریں. اللہ یاری صاحب کا ارے دل جب دکھا ہے. پروگرام سنو بند سنو ہوگا، سنو میں کبھی سب کرو. حسن اللہ نہیں، یاری صاحب کا نہیں. دل دکھا ہے. میں معذرت کرتا ہوں اور بیٹے سے زیادہ لقب کوئی نہیں ہے. ہاں، حسن اللہ یاری میرا بالکل، بیٹا ہے بالکل. میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میرا اپنے بیٹا الفاظ بھی ہے. واپس لیں، اس علمی کو اپنے الفاظ واپس لیں، بات یہ ہے کہ 4 کتابوں اپنے کو الفاظ فروخت واپس کرتے ہیں. لیں. قرآن حکیم کو, آپ اپنے نہج الفاظ بھی البلاغہ واپس لیں. کو, آپ تفسیر نے ابن جو عباس لفظ ہے کو میں واپس اور لیتا ہوں. مسند امام زید کو. اگلے 15 کوئی دنوں نہیں، کے بعد جب تک میرے اپنے پاس کی 4 اپنے الفاظ کتابیں واپس ہوگی, لیں. آپ کے پاس کتنی ہوگی میں اس میں شیخ دیکھیں کی گے توہین نہیں چاروں کتابوں میں کہ ابو بکر ہم کی شیخ شان کی کیا ہے. توہین نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کی بھول ہے کہ یہاں پہ شیخ کی توہین ہوگی. ہمیں کروڑوں کا نقصان قبول ہے, پروگرام بند کرنا پڑے وہ کر دیں گے, مر جائیں گے, مٹ جائیں گے. شیخ کی توہین ہم نہیں کرنے دیں گے, ٹھیک ہے. بہت توہین شیخ کی ہو چکی. جس کتے کا دل کرتا ہے وہ کبھی اسرائیلی ایجنٹ کہتا ہے, کبھی کیا کہتا ہے. آپ ثابت کریں شیخ اسرائیلی ایجنٹ ہے, میں آپ کا یار ساتھ دوں میں گا. نہیں آپ ثابت کہتا کریں, میرے ثبوت بیٹے دکھائیں. نقل آپ نے کیوں بولا کہ کفر کربلا نجف کی یہ لعنتیں مجھ پہ پڑ رہی ہیں بھائی؟ حسن صاحب سے پوچھو کہ نقل نہیں، آپ نے کیا ہے؟ نباشت یہ جملہ ٹھیک ہے. نہ. اچھا چلو اگر آپ چلیں کا چلیں دل ایک بھی منٹ دکھا ہے, ایک سنو منٹ. اب آپ کا دل بھی دکھا ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. حسن اللہ یاری میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے الفاظ صاحب واپس علم لیں, ہے صاحب علم یہ ہے الفاظ میرا واپس لیں. بیٹا ہے. اب بات خدا نہ بند کرو. اب ہم آتے اس موضوع کی طرف جس پر چلیں ہر 15 شیخ ہم نے صاحب اب جو ہے نا وہ اپنے دیکھیں شیخ صاحب, اب آپ نے کہا کہ آپ پرنانا بھی ہے نا, میں آپ سمجھنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک عالم دین ہونے کے حیثیت سے آپ ایک بزرگ عالم دین ہیں, مفتی ہیں, ریلیجن پلانا آپ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر والے کیا کہتے ہیں, آپ کی بچیاں مثلا آپ کی پوتیاں وہ کیا یار کہتی ہیں؟ پوری قوم میرے ساتھ کری ہے. میں نے اس دفعہ نہیں ہے لاہور بھائی, میں جھوٹ کہہ رہے ہیں 2 آپ امام جھوٹ کہہ رہے پادگاہوں میں اہل بیت کی شان سنائی ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ اس طرف ہو, اگر بھاگنا چاہتے ہو تو میں بھاگنے نہیں دوں گا. بات یہ ہے کہ 4 کتابیں, کلام اللہ جو علی والا ہے, اور اس کے بعد نہج البلاغہ, اس کے بعد تفسیر ابن عباس, اس کے بعد حضرت امام زین العابدین پاک کے فتن ان کا مسند امام زین. اگلے 15 دنوں کے بعد میری میز پر بھی ہوگا, یہ آپ کی میز دیکھو پر ہوگا. شیخ جی پہلے میں سناؤں گا ان 4 پہلے کتابوں میں آپ سے پہلے ابوبکر آپ کی پہ شان بات کیا ہے. ہوگی نا, پہلے آپ پہ بات ہوگی بھائی, آپ کچھ کہانیاں سنائیں, میں کوئی واقعات سنائیں کہ یہ بھائی آپ سچ تو نہیں بتا رہے نا. مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کہتے ہیں وہ کچھ پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے, اور سب لوگ آپ سے بڑے شاکی ہیں, شکایت کرتے ہیں. میں یہ نرم الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آپ کی جو حرکتیں حضرت ہیں, صاحب اور آپ کہتے ہیں کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے. تو میں بھی آپ کے بارے میں بیٹا کہہ کے نرم کہہ رہا ہوں, وگرنہ لوگوں کی بکواس سنے تو آپ کے بارے میں اللہ معاف کرے. میں نہیں کہتا اللہ معاف کرے. بھائی ایسی میرا کوئی باتیں پوسٹ کرتے ہیں. ہے, میرا کوئی پوسٹ ہے پروسٹیٹیوٹس کے ساتھ. میرے ساتھ ایک بڑی مقتدر شخصیت بیٹھی ہے, انہوں نے فون پہ دکھایا ہے کہ آپ کے بارے میں فتویٰ ہے نجف اشرف سے کہ آپ واجب القتل ہو. اب میں نے کہا اور بھائی وہ میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو ناموسی ہیں. ناموس کے معاملے میں آپ پچھلی باتوں کو چھوڑ دیں, خدا نہ چھوڑ حجاب میں وہ یہ پچھلے کہہ رہا باتیں ہوں, نہیں, وہ سنیں, حال کی باتیں ہیں. سنیں, علامہ سنیں. صاحب حال کی باتیں آخری ہیں. بات حسن اللہ یاری صاحب, آخری بات میرا بیٹا, آخری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ابو بکر کی شان سنا. میں نے کہا نہج البلاغہ بھی رکھ دیتے ہیں, قرآن حکیم بھی رکھ دیتے ہیں, تفسیر ابن عباس بھی رکھ دیتے ہیں, حضرت امام زین پاک کی کتاب بھی رکھ لیتے ہیں, مسند امام زین. میں پڑھتا جاؤں گا کہ ابو بکر کی شان قرآن میں کیا ہے, نہج البلاغہ میں کیا ہے, تفسیر ابن عباس میں کیا ہے, اور اس کے بعد چلیں پہلے مسند امام زین میں دیکھیں کیا ہے. ہم شیخ صاحب, علامہ مفتی صاحب, دیکھیں یہ باتیں بعد میں ہو گئی نا. آپ کو پہلی بات میں بتاؤں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شیعوں کے ساتھ اگر استدلال کرنا ہو تو ایک کتاب تفسیر ابن عباس, مسند زید, یہ ہماری کتاب ہے نہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے. لیکن آپ نے بتایا نہیں جی, آپ سے جو سوال ہوا تھا نا کہ آپ یہ جو کام کرتے ہیں, پھر کہتا ہے کہ بھئی یہ وہ میں مجالس پڑھتا ہوں, یہ سب باتیں دیکھیں یہ ہمیں آپ سنیں نا, آپ بیچ میں بولتے ہیں یار. ایک منٹ, میں سن رہا ہوں. آپ کے کسی بات پہ ہمیں اعتبار ہے ہی نہیں. آپ جو کہتے ہیں میں شیعوں کے مجلس سنانے جاتا ہوں, شیعوں نے مجھے اینک دی ہے, میں ٹوپی دی ہے, یہ کرتا دیا. آپ دیکھیں جب آپ کا کردار ہی ایسا ہے, ٹھیک ہے نا, داڑھی سفید ہو گئی ہے, ادھر جا کے لڑکیوں چوکریوں کے ساتھ وہ آپ کا مذاق اڑاتی ہیں, بھائی بہت غلط ہے, بہت ہی غلط ہے. وہ پھر آپ کے ادھر قسم کھاؤ کہ یہ شیعوں نے نجف کربلا سے مجھے قسم دی ہے بھائی کہ بھائی تم 9 بجے نہ آنا, 10 بجے آ جانا. وہ بھائی آپ کے کسی بات پہ اللہ جانتا ہے, میں کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جی شیخ صاحب, ٹھیک ہے نا.
آپ مشہور ہیں معروف ہیں لیکن اچھے کاموں میں مشہور معروف نہیں ہیں. آپ غلط کاموں اب میں ہو مشہور جائیں گے معروف نا جب آپ سے گفتگو ہوگی. ہیں جی. مجھے یہ بتاؤ کہ جتنے یہ میرے معاملات آپ گر رہے ہو یہ حقوق اللہ میں آتے ہیں یا حقوق العباد میں؟ جب اللہ سے میں نے معافی مانگ لی سمجھو ختم ہو گیا. اب علمی گفتگو کرو تاکہ آپ کے اوپر بھی الزام نہ لگے کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, آپ پر بھی الزام نہ لگے کہ یہ جناب یہودیوں کا ایجنٹ ہے, آپ پر بھی الزام نہ لگے کہ یہ امریکہ کا ٹاؤٹ ہے, آپ پر بھی الزام نہ لگے کہ جناب یہ مرتد ہے, آپ کے اوپر بھی الزام نہ لگے واجب القتل ہے. آج کے بعد مولوی صاحب آپ سے مناظرہ کر کے یہی ٹپے تو زیادہ لگیں گے کہ ایسے آدمی سے مناظرہ باتیں کرتے ختم. ان تتوبا الی اللہ توبۃ نصوحا. میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ بھی کلمہ پڑھو. آج کے بعد ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن حکیم, نہج البلاغہ, تفسیر ابن عباس اور مسند امام زید, ابو بکر کے بارے میں کیا کہتی ہیں, حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہتی ہے, عثمان غنی کے بارے میں کیا کہتی ہیں, یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں سمجھو یہ علی پاک کا فرمان ہے. جب نہج البلاغہ میں ہوگا سمجھو علی کا فرمان ہے, قرآن میں ہوگا تو علی کا فرمان ہے, اور مسند امام زید میں ہوگا تو علی کا فرمان ہے, ابن عباس میں ہوگا تو علی. اب آپ خدا را پچھلی باتیں آپ کے. اچھا شیخ صاحب میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, ایک چیز میں آپ سے پوچھوں, آپ چھوڑیں ایک سوال میں آپ سے کروں. دیکھیں آپ حنفی ہیں نا, غلط کہہ رہا ہوں, حنفی ہیں الحمدللہ. یہ آپ کی وجہ کیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں؟ وجہ میرا خود امام اعظم لوکان علی کیسے فرمایا لحالت النعمان. میرے امام اعظم کے بارے میں پوچھو کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے انہیں جیل میں ڈالا گیا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت کرو کہ آپ شیعہ علی ہے, میں ثابت کروں کہ میرا امام اعظم اور میں ہم شیعہ علی ہے. شیخ صاحب جب آپ کے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان, اگر دو سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوا ہوتا, اور قرآن نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب, فرمایا کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ برابر ہیں. یہ بات صرف سمجھداروں کو سمجھ آتی ہے نا, آپ سمجھدار ہیں نا. بالکل. استاد بھی ہے شاگرد بھی ہے, استاد کو چھوڑ کر شاگرد کے پیچھے بیوقوفی چلتا ہے نا. اللہ اکبر. میں ان سے بھی اوپر جا رہا ہوں, حضرت امام اعظم اور حضرت امام جعفر صادق کی طرف نہیں جا رہا, میں جا رہا ہوں تفسیر ابن عباس کی طرف, میرا سوال کا جواب دینا شیخ جی. قرآن کی طرف میں جا رہا ہوں, مسند امام زید کی طرف. یہ سارے وہ کتابیں ہیں جو امام اعظم سے بھی پہلے ہیں, حضرت امام جعفر صادق سے بھی پہلے ہیں. آپ یہاں سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ شیخ جی آپ سے جو سوال کیا گیا نا ایمانداری سے اس کا کیوں جواب نہیں دے رہا نا, اور میں پتہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے. فرمایا مجھے پتا آپ کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں نا, جواب کوئی نہیں آپ کے پاس. اجازت ہے, یہ میرا یہ سوال پورے احناف سے ہے. آپ احناف کے ایک طالب علم ہیں, احناف کے ایک مفتی ہیں, چلیں وہ آپ کے جو کردار ہے آپ نے کہا میں نے اس سے توبہ کیا. میں طالب علم کردار کی بات نہیں کرنی, میں طالب علم آگے چلے. طالب علم نے توبہ کر لی بھائی, توبہ کے بعد توبہ کرانے کے بعد ہاں توبہ ہو گئی. اب آپ سے سوال یہ ہے اور سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے. چالاکی نہ کریں کہ میں, آپ سن رہے ہیں نا, آپ یہ چالاکی کر رہے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس تفسیر زید کی تفسیر اس کو چھوڑیں. دیکھیں آپ حنفی ہیں, حنفی اس کا مراد کیا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ وضو لیتے ہیں, آپ حج جاتے ہیں, آپ طلاق کرتے ہیں, آپ نکاح کرتے ہیں, آپ خرید و فروخت کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, جتنے بھی آپ کے کام ہیں ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلیں گے, ابو حنیفہ کی رائے پہ چلیں گے. ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ ابو حنیفہ ہے کون بھائی؟ جب آپ خود کہتے ہیں کہ وہ ایک ادنا شاگرد ہے, اس نے خود اقرار کیا اگر 2 سال شاگردی نہیں ہوتا میں ہلاک ہوتا, اور قرآن فرماتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے. استاد اور شاگرد برابر نہیں ہو سکتے. استاد جانتا ہے شاگرد کے مقابلے میں, شاگرد جاہل ہے, استاد عالم ہے. انما یتذکر اولو الالباب, اس بات کو صرف سمجھدار لوگ سمجھتے ہیں. یعنی سمجھدار کے ہاں, عاقل کے ہاں یہ اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ آپ عالم کی اتباع کریں گے, کم علم کی اتباع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ نے استاد کو چھوڑ کر, دیکھو استاد کے کردار میں تو کوئی عیب تو نہیں, اہل بیت علیہ السلام ہے نا, ان کو چھوڑ کر ابو حنیفہ جو آپ کی کتابوں میں وہ خود اس کی تکفیر ہو چکی ہے بار بار, اس کے ہم اثروں نے اس کی تکفیر کی, اب اس کی تکفیر کو الگ چھوڑ دیں, اس کے آپ کیوں اتباع؟ جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں. شفقت عباس صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے, آپ بتائیں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, شفقت میں کہاں آتا ہے؟
माना यह है कि आप इल्म से फारिग हो गए हो, गुफ्तगू से फारिग हो गए हो, मुनाफिकों की तरह सुम्मुम बुकमुन अमजुन हो गए हो, अब शफकत की चलो, तरफ मुंतकिल कर रहे हो। जवाब ही आप नहीं मुझे है ना, हाँ क्या? या ना में जवाब दे। सुने सुने, जवाब दे। सैयदना अली सुनो, सैयदना अली पाक बाबुल इल्म है। मेरे सवाल के, मुझसे सवाल ना करो, मेरे सवाल के जवाब दे दो। जवाब जब नहीं है सवाल का ना। जवाब ही आप नहीं देते तो मैं तो कहता हूँ हर 15 दिन के बाद मैंने गुफ्तगू तो करनी है। शफकत भाई, ये सब आपको शफकत जवाब भाई नहीं बात देना। करें। शफकत भाई, मुझे आपका क्या अमेरिका बात में है? आना पड़े, आपकी लाइब्रेरी में आना पड़े, खुदा की कसम मैं आऊंगा। आज ये है कि मैं मुफ्ती एक मिनट, एक लाहौर मिनट, से अल्लामा सैयदना साहब, अली पाक को। अल्लामा साहब, अल्लामा शफकत भाई, क्या हुक्म है? मुफ्ती साहब थोड़े गुस्सा छोड़े, इतनी जोश अच्छा नहीं होता, आराम से यानी सुकून अली से पाक प्यार को से मैं छोड़ बात दूं, करते हैं। कुरान को मैं छोड़ दूं, हजरत की यार नाज और बात बलागत करने को दो। छोड़ दूं, मैं तफसीर बा- इब्ने अब्बास को आपसे छोड़ दूं, बात कर रहा इमाम हूँ ज़ैनुल आप। आबिदीन के फर्जंद मुसरद इमाम ज़ैद को छोड़ दूं और नहीं, शफकत अबू को हनीफा दरमियान को में छोड़ ले दे, आओ। अबू इस हनीफा को दुनिया छोड़ के दे, इमाम नबी तक फतूह अबू जो है, हनीफा को छोड़ अल्लामा दे, साहब, उसको क्यों नहीं, सुन्नत उसका से पूछो ना, मैं अबू हनीफा इतनी को छोड़ बात दे। अल्लामा करना साहब, चाहता हूं, मुझे हाँ में या ना में जवाब दो। कुरान मजीद अल्लामा हुज्जत साहब है, एक सवाल बताओ। है, एक मिनट, एक शफकत, सवाल, कुरान मजीद हुज्जत है, एक सवाल, अबू हनीफा, सबर करो भाई। अबू हनीफा उज्जत है, अबू हनीफा उज्जत है। बिल्कुल हुज्जत है, क्यों हुज्जत है? चलो खुदा शफकत की अब्बास कसम, साहब, सुनो, इन्हीं 4 किताबों से मैं साबित करूंगा कि मुसरद इमाम ज़ैद से कि मैं हनफी की नमाज वही है जो अली पाक की नमाज है। ये तो मैं कह और रहा वो हूँ कि सीधा मुस्नद है। ज़ैद वो ज़ैदियों की किताब है, वो हम अल्लामा उसको मानते ही नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? शफकत साहब आप तो बोलें, नाजुल क्या बलागा पूछना को नहीं चाहते हैं? मानते? एक मिनट, अल्लामा 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 जी, एक साहब, मिनट बात करने दो। अल्लामा साहब, या आराम शफकत से, तू चुप आराम कर। से, प्यार से, अब मुझे प्यार से, अपने प्यार हक से से, बात प्यार करने से। दे। यार बात तो करने बगैर दे, ये जुल्म कोई वालों अंदाज से है? बात नहीं करता, जुल्म वालों से देख बात आपने करता हूँ। तौबा किया, अभी नाजुल तौबा किया बलागा ना, हुज्जत है। अभी आपने इनकी तौबा किया या तौबा नहीं नहीं किया? होती, चुप कर इनकी यार तौबा शफकत, नहीं मुझे होती। से बात करने दे। नाजुल ये बलागा झूठी हुज्जत तौबा अच्छा की है है। इसने, मेरा एक इन्होंने सवाल है, झूठी एक तौबा की, सवाल मुनाफिकत वाली सिर्फ, तौबा की है। एक जब सवाल दो सिर्फ ले लो, तरह के लोग बोलने एक लगे ना, सवाल, उस वक्त पता एक चलता है कि सवाल, तुम्हारे इल्म से भी फारिग है। मैंने अल्लामा से सवाल करना है, आप तो नहीं एक करना, आप चुप करो। चलें, अल्लामा एक साहब, आप मुझे अल्लामा बताओ कि साहब, एक नाजुल सवाल बलागा आपसे है, हुज्जत है। अल्लामा जी एक सवाल आपसे है। साहब, एक सवाल आप है। बताएं ना, आप जो नाजुल मुहाजिर, बलागा हुज्जत है। आप मुहाजिर तबके से ताल्लुक रखते हैं, पंजाबी हैं आप? मैं मेरे बख्तियार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद से हूँ, इसलिए तो इमाम हसन पाक का नाम ले रहा नहीं, हूँ। मादरी हजरत इमाम जबान आपकी हसन की कौन सी है? औलाद हूँ। पंजाबी है? आप हो बेअसल और बेनस्ल, मैं इमाम हसन की औलाद होने की वजह फिर से आपने मुसरद तौहीन इमाम किया। ज़ैद को ला रहा हूँ, चलें, ये मैं आदमी पागल नाजुल है भाई, बलागा को ला रहा हूँ, मैं भाग जाओ, जनाब भाग जाओ, तफसीर इब्ने अब्बास इनको को ला रहा हूँ, कोई मैं कुरान कराए हकीम को अल्लामा ला रहा साहब, हूँ। आप मुझे सिर्फ बस एक जाने बात दो। का जवाब 1 मिनट में दे, फिर बात खत्म। कुरान हकीम हुज्जत अच्छा है। सवाल, कभी हाँ सवाल साहब करो जी। सवाल तो ले लो, अल्लामा साहब सवाल तो ले लो। नहीं नहीं, इसको जाने आलम दो, इसको, दीन इसने ऐसे फिर तो तौहीन किया ना, इसने तौहीन किया, ये इसको जाने दो, ये आदमी इसको गाली देना इन, आता है। भाग जाओ भाई, भाग जाओ। इनको कौन कराया करे? हाँ, इनको 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 भाई, ये जो है ना, अल्लामा साहब आपने फिर गाली दिया ना, आपने फिर एक दफा तौबा की, साबित ये हुआ कि आपका तौबा जो है वो मुनाफिकाना तौबा था, सही तौबा नहीं था ना। सही है शफकत अब्बास भाई, सही अर्ज कर रहा हूँ ना कि ऐसे ही है, इसने, ऐसे ही है अल्लामा साहब। मैंने अभी ये इनसे झूठा एक आदमी सवाल झूठा अर्ज तौबा करना कर रहा है, चाहता हूँ। कहता है मैंने तौबा कर लिया। तौबा नहीं किया तुमने। एक एक अरे मैं एक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। जी बोलें, जी आप भी जी बोलें, मैं आगे बोलें जब आप पे। आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये जो हैं लोग, ये झूठ के पलंदे हैं और कल से इन्होंने मुझे जलील किया हुआ है, मैं सो नहीं सका और एंड टाइम पे इन्होंने नेट बंद किए, जानबूझ के कनेक्शन आपने खराब किया, अपने बारे में सब इन्होंने झूठ बताया। आपके सामने जी सर। दोनों आए, हमारे पास कोई इल्म गैब था नहीं और ये झूठे लोग हैं। और दूसरी बात ये कि मैं ये क्लिप भी बनवाना चाहता हूँ कि एक बात हमारी ये फाइनल है कि हम किसी ऐसे शख्स से बात नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे चलें, शिया छोड़ें, या आप आलम सीरियस ना दीन हो है। जाएं। ये आदमी है, ये आदमी है गैर सीरियस है। मैंने आपको शुरू से बताया था कि इसको सीरियस ना ले। शफकत भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये बात करने के लायक नहीं है सर जी। ये इसका ना किरदार, ना गुफ्तार, ना कोई तरीका, ना कोई सलीका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे होते हैं आलम दीन। ना इसको बिल्कुल। किसी की बात बर्दाश्त है, ना तनकीद बर्दाश्त है। हम आपकी हिम्मत की दाद देते हैं अल्लामा साहब कि जितना आप सुनते हैं लोगों की और जिस तरह आपकी तामुल मिजाजी देखते हैं, हमें फख्र होता है आप पे कि ऐसे होने अल्लाह चाहिए आपको ऐसे। आलम दीन जो, और आम इंसान तक जो रिसाई आपने दी है ना, आज तक दुनिया में किसी आलम दीन ने नहीं दी है। और अल्लाह अल्लाह आपको आपको सलामती इसका अजर देगा। आम इंसान क्या दे सकते हैं? हम गरीब लोग तो आपको दुआएं दे सकते हैं। हमारी दे। दुआ अल्लाह आपको हमेशा बहुत आपके सलामती साथ दे। दुआएं हैं। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे मेरे भाई, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। थैंक यू सर।
یہ جو ان بھائی ہیں لوگوں سے ایک اور علامہ صاحب اس طرح کا ایک دو اور مولوی بھی ہے، یہ جب آئے نا تو کم از کم ماڈریٹر مجھے رکھا کریں آپ پلیز. یہ نہیں اس کو اب کیا لانا ہے بھائی، اس کو ایسے ہی ویسے ان کو ہم نے فل ان بلینکس کے لیے لائے تھے. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف